اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میری بہادر قوم، 21 سینچری کی نمبر 1 قوم بننا ہے، آپ نے ہمت کرنی ہے، آپ نے اقبال کو فالو کرنا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پیچھے نہیں ہٹنا، باتیں خالی نہیں، سرکار کی طرح جھوٹ بول بول کے جھوٹ نہیں بولنا، صاف ستھری باتیں کر کے تو تیاری کرو تاکہ ہم ملک میں تبدیلی لائیں۔ آج رمضان کا تیسرا روزہ، آج رمضان کا شریف کا تیسرا روزہ ہے، اور روزے کا اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ روزہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ صرف یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا اجر میں دوں گا، رحمتیں اور برکتیں میں برساؤں گا۔ آپ اس رمضان کے مہینے میں اس کے اللہ کی رحمتیں اپنے پورے جوبن پر پکار رہی ہوتی ہیں کہ آؤ مجھ سے کچھ مانگو جو کچھ چاہیے، اور وہ اس بات کی چلا کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مانگنے والے مانگے، اور اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کے معاملے میں آپ جب اس کے مہینے کی 3 باتیں، اس میں نمبر 1 لوگوں کو جتنی خوش آمدید کہو گے رمضان کو، جتنے شوق سے، جتنی دل لگی سے، محبت سے پیش آؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا اور اگلا بھی رمضان نصیب کرے، اس کا لاکھ شکر ہے۔ یہ اس کی طرف سے پھر ایک تحفہ ہے جو ہمیں کتنے تحفے زندگی میں ملے، اور اس کو آبزرو کرو، جس بندے کی جتنی نیت سے وہ اس کو ویلکم کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے بندے کے لیے زیادہ ہوں گی، اور اجر بھی اللہ نے خود اس معاملے میں دینا ہے۔ خود وہ اس بات پہ آنکھ رکھے ہوتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، بندہ کتنے میرے قریب آ رہا ہے، کوئی سوچ کہہ رہا ہے، میں ایسے ورد پڑھ رہا ہے یا مجھے یاد کر رہا ہے کیسے۔ تو یہ ساری باتیں اس طرح ہوتی ہیں، اور پھر اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، سارے کا سارا اس کا نزول جو تھا وہ اسی ایک مہینے میں ہوا، اور وہ جتنا تھا پورے کا پورا قرآن وہ آ کے لوح محفوظ پہ چڑھا دیا گیا۔ پھر لوح محفوظ سے 23 ایئرس تک ضرورت کے مطابق، جس طرح معاشرے کی ضرورت ہوتی تھی، جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے ہدایت ہوتی تھی، وہ ریولیشن ہوتی تھی، ان کو وہی آتی تھی، اور وہ ان کو آ کے بتاتے تھے کہ آپ ایسے کریں اور اس کے مطابق ان کو وہ بتاتے جاتے، لکھتے تھے، لکھنے والے بھی تھے کچھ جو لکھے تو اس کو پریزرو کر کے، تو انہوں نے سارے کا سارے 23 سال لگے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے، اتنی مکمل کہ اس نے زندگی کی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ آپ کو گائیڈنس، رہنماؤں کو بطور خاص چاہیے۔ میں ان کو کہوں گا اس مغرب کے پروردہ اور مغرب سے متاثر جو ہیں ان لوگوں کو کہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کو پڑھ تو لیا کرو کم از کم، تاکہ تم ان مغرب کی آنکھیں بند کر کے تو تم ان کے بوٹ نہ ان کے چاٹو۔ اللہ تعالیٰ نے جس امہ کو سب سے بہتر پیدا کیا وہ مسلمان ہیں۔ خاتم النبیین ہمارے حضور ہیں، وہ جب آئے تو اس بات پہ بورنگ کمپلیٹ انہوں نے کیا، کسی دوسرے نے تو نہیں کیا۔ تو اس کے ادھر آپ جو دنیا ساری میں جو آتے ہیں مسلمان آتے ہیں، آپ اپنے رزق کے مارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات مائگریٹ کر کے لوگ کدھر ان کو پکڑے جاتے ہیں، کتنے پیسے لگا کے، چونکہ ملک کو تم نے عذاب اور جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے۔
اس کو میں جہنم نہ کہوں تو کیا کہوں کہ جہاں تم بچے اپنے فروخت کیے جا رہے ہیں، جہاں بندے کو بندہ ایسے مارتا ہے جیسے کیڑے مکوڑے مارے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. جبکہ دین تو ہمیں سکھاتا تھا کہ ایک یہ اس جارج ڈبلیو بش کو نے بھی یاد کی ہوئی تھی کہ اسلام اچھا ریلیجن ہے، اگر ایک بندہ معصوم مار دیا جائے تو ساری کی ساری وہ کہتے ہیں کہ انسانیت ہی مر گئی. اتنی دین حفاظت کرتا ہے بندوں کی لائف کی. تو اس لیے ہمارا جو کام ہوئے گا بالکل ایک بندہ بھی مارے بغیر، ہم ہر اس بندے سے اختلاف کرتے ہیں جو وائلنٹ ہے، وائلنس کا پرچار کرتا ہے. بالکل نہیں. حضور کی زندگی آپ کے سامنے ہے، دعویٰ کرو. ان کے پاس 2 ویپن تھے بڑے، کہتے لاجک واز مائی ویپن اینڈ ہمبلنس واز مائی وے آف ورک. مارو دنیا ساری فتح کر ڈالی. تو ہم ان کے پیروکار ہیں، اور اس لیے ہم سے غلطی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، اور غلطی نہیں ہونی چاہیے. لوگ سب لوگوں کے ماضی جو ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں مستقبل کے. بھائی اس بندے کی ساکھ اچھی ہے، کہتے ہیں ٹھیک بندہ ہے، سچا بندہ ہے، جھوٹا نہیں. اور اگر کوئی لیڈر معافی مانگ لیتا ہے، جس طرح نواز شریف نے معافی مانگ لی کہ ججوں کے ساتھ جو میں زیادتی ہوئی میرے وقت میں تھی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، تو اس کو معاف کر دینا چاہیے نا. کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہدایت وہی بندہ، وہی افتخار محمد چودھری جس نے اس چھوٹے جرنیل کے آگے اٹھا لیا، لیکن وہ اس نے نہ، جب اس کو اللہ نے ہدایت دی وہ جبر کے خلاف کھڑا ہوا. تو ہدایت یافتہ پھر بندہ، کوئی بندہ بھی ہو، ہدایت یافتہ بندہ پھر غلطی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں کرواتا. ہمارے ملک میں ریولوشن آلریڈی آ چکی ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے. سارے کے سارے جتنے سپیکر ٹی وی پہ آ کے تو کہتے ہیں ہم اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، اور ٹکراؤ نہیں چاہتے. ٹکراؤ چیف جسٹس نہیں چاہتا. چیف جسٹس چاہتا ہے کہ جو اس کے احکامات ہیں اس پہ عمل کیا جائے. آپ نہیں نہ کرتے، آپ تو ایک بھی نہیں کر رہے. آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جتنی قوتیں زرداری کی حمایت کر رہی ہیں وہ سارے کے سارے قومی مجرم ہیں. قوم نے آپ کو معاف نہیں کرنا. تم پاسے مار کے اس نے دولت اور کرسی پہ لالچ پہ تمہیں خرید لیا ہے. اے این پی میں میرے بہت دوست ہیں. مجھے تو میں حیران ہوں کہ اتنی جہاں دیدہ، اتنی مارے کھانے والی، جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتوں نے کیا دیکھا زرداری میں. ایک بندہ کہتا ہے یہ وعدہ جو کیا تھا، پہلے آتے ہی اس نے کہہ دیا نواز شریف کو کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا یار یہ کوئی قرآن کے صحیفے تو نہیں. اے مردوں کے قول تحریروں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. مرد اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں. فراڈیے اور دھوکے باز مغرب کے ٹٹو، جو ان کے پاس ان کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک دانت آتی کے کھانے کے اور دکھانے کے اور اس طرح. لیکن مسلمان نہیں اس طرح ہوتا. نہ ہم مسلمانوں کی چال ڈال ہر چیز نرالی، خود اچھی، یعنی معاشرے میں سود مند. ان کی لائف معاشرے میں بے سود یا نقصان دہ نہیں ہو سکتی. یہ تو ان کو ایک ایسا پراپوگنڈا کر کے انوالو کر کے تو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کا کوئی میچ نہیں. تو میں آ رہا تھا میرے بات کی جب رمضان شریف کی، تو وہ یہ مقدروں سے پھر نصیب ہوتا ہے بندوں کو، پتہ نہیں ہوتا. تو اس کی بھرپور پوری کر کے پیروی کر کے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو درست کرو، بچوں کو ٹھیک راستے پہ چلاؤ، اور دنیا ساری کو بتاؤ واٹ وی آر. ہم کوئی نہیں کسی کو بتاتے. ہم ڈر کے مارے ہم نے اسلامی جمہوریت
کی ٹرم یوز کرنی بڑی عرصے سے شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت ہپوکریسی کے بغیر ہوتی ہے۔ اسلام میں جمہوریت وہ اتنی سیدھی سادی کہ ہر بندے کو سیدھا، اس کے دو منہ نہیں ہوتے، دو چہرے نہیں ہوتے، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، صاف شفاف۔ اور مغربی جمہوریت ہپوکریسی، یہ صرف اس الیکشن کو مانتے ہیں جس میں ان کا بندہ کامیاب ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ اگر ان کا بندہ کامیاب نہ ہو تو وہ دہشت گرد۔ یہ بش کی ڈیموکریسی تھی، اور اس نے اتنا بدنام کیا دنیا میں جمہوریت کو کہ ہمارے لوگ تو یہ نام نہیں سننا چاہتے۔ تو ان کو بتایا جائے کہ 73 کا آئین جو ہے وہ اسلامی جمہوریت کی سفارش کرتا ہے کہ جمہوریت ہماری اسلامی ہوگی، سوشلزم ہمارا ایک معاشی نظام ہے، معاشرے میں مساوات دیں گے ہم، وہ ہوگا مساوات محمدی، اس کو وہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ خاص طور پر پیپلز پارٹی کی والے لوگ جو ہیں اور پاکستانی کو مقدر والی ہے کہ آپ کو 73 کا آئین ایسا ملا جس کو ساری جماعتوں نے مل کے خالی تسلیم نہیں کیا، آج بھی اس کا پرچار کر رہے ہیں، بھٹوازم آج بھی گاڑی آگے اس بات پہ چلا رہے ہیں۔ لیکن ان کو جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں۔ بھٹوازم میں جھوٹ نہیں، بھٹوازم میں استحصال نہیں، بھٹوازم میں بھوک ننگ افلاس نہیں، بھٹوازم میں روٹی کپڑا مکان علاج تعلیم مفت ہے۔ کیا آپ نے دیا؟ آپ نے تو سب کچھ چھین لیا۔ تو میں نے ایک نظم لکھ ڈالی تھی کہ ہم ان کو رابر کیوں مانے جو روٹی کپڑا مکان علاج تعلیم مفت کا نعرہ دے کر اقتدار میں آ کے سب کچھ خود کھا جائیں، عوام بے شک بھوکے مر جائیں۔ یہ میں نے پنڈی بہار میں پڑھی تھی، ان کو دی تھی کہ ریکارڈ پہ۔ تو اس کے بعد آپ کو جو بتانا چاہتا تھا، بندے اور اللہ دونوں کا ڈائریکٹ رشتہ۔ دیکھا دعا پھر انسان اس طرح مانگتا ہے کہ دعا لا یملک الا الدعا، کہ اللہ دعا ہی ہے ہمارے پاس، صرف دعا ہی کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے پاس۔ الدعا لا یملک الا الدعا اللہم ھذا الدعا ومنک الاجاب، کہ اس کو پورا کرنا، دعا کو آگے پانا، پروردگار رحم آپ کو ھذا الجہد، ہماری چھوٹی موٹی کوشش کو یہ ہے، وَإِلَيْكَ التُّکلان، اور ہم تم پر توکل کرتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اسی کے ساتھ میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنی بات۔ اچھا، تو یہ آج کا ویڈیو صرف اتحاد کا درس دینا چاہتا ہوں۔ اتحاد کے بغیر نہیں، ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن یہاں کی میسج تھا نواز شریف اور عمران خان کے لیے کہ آپ فوراً دونوں ایک ہو کر لڑیں، ورنہ زرداری اژدہا کی طرح منہ کھول کے تمہیں ایسا نگل جائے گا کہ تم کہیں نظر نہیں آؤ گے اور تمہیں مار مار کے بڑا برا اشر کرے گا۔ وہ انہوں نے کو ملتان کے جلسے میں تھوڑا سا اس کا مزہ اس نے چکا دیا۔ اگر آپ ایک ہوتے، اگر آپ خفیہ مدد نہیں ہوتی، ہم یہ بھائی ہم اس کو ہٹانا چاہتے، بندہ خدا کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہم زرداری کو ٹرم پوری نہیں کرنا دینا چاہتے کیونکہ یہ سیکیورٹی رسک ہے کنٹری کے لیے۔ جس بندے نے 4 سال میں 60 سال سے زیادہ قرضے چڑھائے، وہ 4 دن میں یا 1 دن میں 4 سیکنڈ میں اس وطن کو بیچ سکتا ہے۔ ان کے ادھر یہ باہر انہوں نے سب سیٹ کیے ہوئے کی کلبیں بھی ان کی چلتی ہیں۔ یہ نہیں پتا، یہ تو میں نے چونکہ پرانی بات سنی تھی، میں نہ کبھی دیکھی اور نہ کبھی گیا نہ کبھی کسی نے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو دلچسپی اس لیے اس طرح نہیں، عوام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، لہٰذا ان کو اقتدار نہ آنے کا حق ہے، نہ ان کو اقتدار رہنے کا حق نہیں۔ یعنی اس
اس نے یہاں اتنے حالات خراب کیے، ایک پرائم منسٹر کو مار مار کے نعرے، اب دیکھو ہم شہید ہوں گے یا ہم غازی بنیں گے. شہادت کے جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوز کر دیے تھے، دروازے اللہ کی طرف سے کلوز ہو گئے تھے کہ خاتم النبیین آپ ہیں، ابھی کلوز زرداری نے کلوز کر دی. اب کوئی شہید بندہ نہیں ہوئے گا، صرف شہید بندہ وہ ہوئے گا، اور ہر کوئی ہو سکتا ہے جو ترازو تولنے والا اگر دیانتداری سے ترازو تولتا ہے تو وہ شہید. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن اگر وہ درست کام کرنے میں جان دے دیتا ہے تو وہ شہید. لیکن چوروں چکوں اور ڈاکوؤں کو ہم شہید کہنا شروع کر دیں. بڑے غور سے سن لو، ہم پہلے بندے ہوئیں گے جب تمہیں پری ہینڈ بتا رہے کہ وہ پرانی شہادت کی جو کھیل تھی اس کا خاتمہ بی بی نے آ کے آخر میں ریئلائز کر کے میں بی بی کی مخالفت کرتا رہا ہوں، لیکن جب اس نے آ کے چیف جسٹس کا جھنڈا لہرایا تو مخالفت تو نہیں نہ ہو سکتی. حق کے لیے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی حمایت ہوتی ہے. آپ کاش کہ آپ بھی کوئی حق کی بات کرتے. تم حق کی بات کرتے ہو کہ تم نے کوئی قسمیں کھا رکھی ہیں کہ تم نے اس جوڈیشری کو نہیں چلنے دینا، ان کو ناکام ہی کرنا. کیا کیا سازشیں کیسے کیسے کرے. ساری دنیا آپ کے کرتوتوں کو دیکھ رہی ہے اور کامیابی نہیں ہے اس میں. یہ کہنا کہ میں ابھی زرداری سب پر بھاری نہیں، یہ نری میں ماری جس نے قوم ساری کو ذہنی مریض کر دیا. لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں، ان کا کوئی، ہر طرف پریشانی ہے، قتل و غارت ہے، خون خرابہ ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے جو رشتے استوار کیے امریکہ کے ساتھ، یہ اس وجہ سے آپ کی غلط پالیسیوں کے باعث آپ نے جو کوئی لاکھوں ایکڑ کتنی زمین کوئی اسلام آباد میں ان کو زمینیں کیوں فروخت کر رہے ہو؟ کبھی درست قوتیں آ کے ان کو اس طرح قبضے نہیں کرنے دیں گی جس طرح تم کروا رہے. جیسے ایک وہ شمسی بیس آپ نے کلیئر کہا تھا، ساری جگہ سے ان کو کلیئر بولے اس سے دور. ہم نہیں کہتے دشمنی کرو، لڑو جا کے ان کے ساتھ، تیاری کرو گا، اپنے گھر کو سنبھالو پہلے. بھائی بین الاقوامی قانون ہے، کوئی کسی کے ملک میں جا کے ڈرون حملے تھوڑا کر سکتا ہے. ڈرون حملے سیریا میں جا کے کیوں نہیں کیے امریکہ نے، یا امریکہ اور کہیں اپنے ملکوں میں انہوں نے. یہ دیکھو آئی آر اے کو انہوں نے کیسے سنبھالا ہے. آئی آر اے دنیا کا مانا ہوا دہشت گرد سمجھا جاتا تھا. انہوں نے بڑی لمبی لائی. یہاں لندن کو تو وہ نہیں کرتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے، لیکن ان کو بٹھا کے سب کچھ کر کے نیگوشیٹ کر کے، یعنی مذاکرات حل ہے. تمام دہشت گردی کا حل مذاکرات ہے، مذاکرات ٹیبل پر بیٹھ کے. یہ کہنا جس نے جو ہمارے جھنڈے کو نہیں، وہ جھنڈے کو تم نے، اس جھنڈے نے کچھ دیا ہو تو تم نے ان کو کچھ دیا ہے. پاکستانی جھنڈے نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ساری جماعتوں نے بلوچستان کو کیا دیا؟ بلوچ اگر بدزن ہے تو تم ان کو ان کے پاس بیٹھ کے راضی کرو. ان کا تم نے ایک سربراہ بھوٹی مار دیا ہے. کیوں مارا اس کو؟ اس لیے کہ وہ سردار. بھائی سب کو زندہ رہنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی دی ہوئی ہے، صرف ظلم کرنے کا کسی کو حق نہیں. اور جو ظلم کرے رپورٹ کرو کورٹ کو. عدالتیں فری ہیں آج کل. یہ عدالتیں صرف اور صرف غریبوں کے لیے، غریبوں تک انصاف پہنچانے کے لیے. اب نیب کے سربراہ کی بات اگر ہے آپ کے پاس تو اس کا اس عبدالخان قدیر خان کو کیوں نہیں لگا دیتے؟ لگاؤ تاکہ یہ الیکشن فٹافٹ کرا دے نیشنل گورنمنٹ ڈال کے. انڈر زرداری کے اندر کوئی الیکشن فیئر کی کوئی توقع نہ رکھی جائے. نہیں ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتا. تمہیں کیا ضرورت ہے خراب ہونے کی؟ ساری کی ساری جماعتیں بائی کو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہو تو رات سے پہلے کراؤ. کیوں نہیں کراتے ہو؟ کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی میں کرتا ہوں آج کی
اللہ اکبر. تو کہتا ہوں نواز شریف کو, آئی ریپیٹ, نواز شریف اور عمران خان ایک ہو جاؤ, ایک 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 ایک. ہم انڈیپینڈنٹ لائرز آپ کا ڈٹ کے ساتھ دیں گے اور آپ کو جتا دیں گے. اگر آپ ایک نہیں ہوں گے تو میں سب کی مخالفت کروں گا, میں تم دونوں کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ تو میں سختی سے بات کر رہا ہوں. کل ہماری ملاقات ہے, ادھر آ رہے ہیں سید غوث علی شاہ 9 بینچ واک میں, وہ ٹرو پاکستانیوں کا چیمبرز جو ہیں وہ بیرسٹر اظہر کے ہیں, تو ادھر ہم ادھر دعوت ہے, ادھر تو بڑی ٹھوک سے ان کے باتیں کر رہی ہیں. ان کو کیا نہیں کر, آپ نے حق ادا کیا, جو جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے اپنا فرض پورا کیا, آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن آپ نے قاضی انور کی مخالفت کی, یہ مجھے نہیں پتا, یہ میں ان سے پوچھ لوں گا. کیا نواز شریف کو بھی ملے تو انہوں نے قاضی انور کی کیوں مخالفت کی؟ قاضی انور یعنی انڈیپینڈنٹ مین لائرز موومنٹ میں اس وقت تک زیادہ دلچسپی لی جب تک قاضی انور بنا. پھر میں کراچی سندھ کا ٹور لگا کے آیا ہوں, وہ منوبیل کے گاؤں میں جا کے وہ دیکھا. اب وہاں اتنی بھوک ہے, اب ان کو آزادی ہے پیپلز پارٹی والا, تم وہاں ان کے وہ جو 3-4 گاؤں بنے ہوئے مختارانے کے, تم ان کو اس لیے بھوکا مارنا چاہتے ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. ان کو دو, ان کے پرابلمز فوری طور پر. قائم علی شاہ, میں وہاں ان سے وعدہ کر رہا تھا کہ چیف پنجاب سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ میری ان کے ساتھ الیکس لے کے, میں ان کو کہہ دوں گا, میں تمہیں کہتا کہ میں خود دل بیمار ہو گیا تھا. تو بھی آپ ضرور کریں. وہ 3 گاؤں ہیں, ان کے روٹی کپڑا مکان, ان کو چونکہ انہوں نے نئی آزادی لی ہوئی اب ڈیروں سے عدالتوں کے ذریعے, تو ان کا خیال رکھیں. تب پھر ہم محسوس کریں کہ کیا ججوں کے معاملے میں پھر عمل ہونے دو. قانون پر آپ عمل نہیں ہونے دے رہے. آپ جو چوری کے پیسے ہیں, یعنی وہ پیسے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کو آپ اپنے خزانے میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس وقت یہ لڑائی ہے. یعنی دولت کو جو قومی خزانہ ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے, اس کو ہم اپنے ملکی خزانے میں لانا چاہتے ہیں, آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں. تو ججوں کو کام کرنے دو. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور سننے کا, اور عمل کریں. عمل, چیف جسٹس کا دور ہے یہ, عمل کا دور, عمل کا دور, عمل کے بغیر نہیں. ساری نمازیں سارے کچھ عمل کے بغیر نہیں, عمل کے ساتھ چلو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت میں جہنم میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.